خوشحال معاشرے کے لیے امن انتہائی ناگزیر ہے۔ ویسے تو امن کو بہت سے معنوں میں لیا جا سکتا ہے، مگر مجموعی طور پر امن کو تحفظ، بہتری، آزادی اور فلاح کے نام سے بھی جانا جا سکتا ہے۔ معاشرہ نظام اقتدار سے قائم رہتا ہے اور ریاست قانون سے۔ پرامن اور متوازن معاشرے کے لیے ہر فرد کو اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی سطح پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ پرامن معاشرہ ہی کسی ملک کی بقا اور معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ اس ضمن میں ان دنوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختیوری کا کردار اور کوششیں لائق تحسین ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری اور ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کے جج ناصر جاوید رانا کے ہمراہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ چیمبر میں ثالثی کونسل کے دفتر کا افتتاح کیا اور چیمبر کو یہ دفتر کھولنے پر مبارکباد دی۔ یہ دفتر قانون کرایہ داری کے ترمیمی ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا ہے، جو تاجر برادری کے کرایہ داری سے متعلق تنازعات کو حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرے گا اور عدالتوں سے باہر ایسے تنازعات کا تصفیہ کر کے عدالتوں پر ان مقدمات کا بوجھ کم کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سب کو السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا، اور دوسری چیز اگین آپ کا جو یہ ایک قدم ہے کہ آپ نے میڈیشن سینٹر قائم کیا، یہ ایک کمنڈیبل ایفرٹ ہے۔ کیوں؟ اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل پوری دنیا میں مین اسٹریم لیٹیگیشن سے ہٹ کے لوگ مصالحت یا میڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے بھی اس طرف قدم اٹھایا کہ آپ وہ ایفرٹ کریں تاکہ لوگوں کے معاملات اس طریقے سے سیٹل ہو سکیں۔ اب پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر جگہ، ہر جوڈیشل اور لیگل سسٹم میں جو پینڈنسی آف کیسز ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی حساب سے جو ججز ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ یہ المیہ کو خالی پاکستان میں نہیں ہے، ایک ورلڈ وائڈ فینومینا ہے، اور اس کی وجہ سے، اور دوسری چیز یہ ہے ایکسپینسز۔ لائرنگ جو ایڈوکیسی ہے، لائرز ہیں نیچرلی وہ انگیج ہوتے ہیں لٹیگیشن میں اینڈ دے چارج فار دیئر سروس، جس کی وجہ سے لٹیگیشن جو ہے نہ صرف مہنگی ہو جاتی ہے بلکہ وہ لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا پروسیس ہے، اس کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ میڈیشن ایسا نہیں ہے۔ میڈیشن دو پارٹیز کے درمیان ایک صلح کروانا ہے اور ایک مصالحت کروانا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں ایک چیز بہت پاپولر ہے۔ ابھی ریسنٹلی ملیشیا میں اس کے اوپر کانفرنس ہوئی جس پہ پورے پاکستان سے ججز تھے، ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی تھے، اور ہم ان دا سینس آف اسلام آباد ہائی کورٹ پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ خالی کوئی بزنس کمیونٹی نہیں، ایون ادروائز جو فیملی میٹرز ہیں، رینٹ میٹرز ہیں، ان کے اوپر میڈیشن کو انکریج کیا جائے۔ ابھی آج یہاں آنے سے پہلے، تھوڑی دیر پہلے ہم ڈسٹرکٹ کورٹس گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی ججز سے میری یہی ریکویسٹ تھی کہ لوگوں کو انکریج کریں فار میڈیشن۔ اس کی اگین وجہ یہی ہے، جلدی فیصلہ ہو جانا، دو پارٹیز کے درمیان صلح ہو جانا، اور لیس ایکسپینسو۔ لہذا یہ آپ کا جو قدم ہے فار میڈیشن، یہ ول گو اے لانگ وے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دس ول بی اے گریٹ سکسیس۔ لوگوں کے جھگڑے، پرابلمس، ان کو ریزالو کرنے۔ لیکن یہ کہنا کہ میڈیشن از دی اونلی سولوشن، یہ بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ صلح یا میڈیشن یا مصالحت سے ختم نہیں ہوتی، اور ایونچولی وہ عدالتوں میں ہی آتی ہیں، وہیں پارک ہوتی ہیں، اور ان کا فیصلہ وہیں ہونا ہے۔ یہ ایز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو جتنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے بہاف پہ آئی انشور یو کہ جو بزنس کمیونٹی کے ڈسپیوٹس ہیں،
جو رینٹ کے ایشوز ہیں they will be taken on priority. اور صدر صاحب نے کہا کہ کوئی بینچ بنائیں, we will form a judicial policy کہ ہم اسپیشل بینچز کے تھرو یا ادروائز کوئی ایسی جوڈیشل پالیسی بنائیں جس میں چیمبر کے بزنس لوگوں کے جو پرابلمس ہیں, جو لٹیگیشن ہے جو کافی عرصے سے پینڈنگ ہے, وہ جلد سے جلد ڈیسائیڈ ہو سکے اور اپنے منطقی انتخاب. اس وقت جس طرح پورے پاکستان میں ہے, ہمیں بھی اسلام آباد میں خاص طور پہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ججز کی شارٹیج ہے, بالکل ہے, اور ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی بھی وہ اپوائنٹمنٹس کر دی جائیں تاکہ وہ بھی دقت جو ہے یا حجت جو ہے وہ ختم ہو جائے. اسی طرح ہائی کورٹس میں جو ایک دو ویکینسیز ہیں وہ بھی جلدی ہو جائیں گی. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ جو پینڈنسی ہے آف لٹیگیشن ڈسپیوٹس جو بزنس کمیونٹی کے ہیں, جو انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ آن پرائرٹی بیسس پہ جتنی جلدی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو سیٹل کر سکیں, وی ول ڈو اٹ. پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بات کی اور وہ بالکل درست کی کہ ہمارے ملک میں جو انویسٹمنٹ نہ آنا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ, اس کا ایک بڑی وجہ ہمارا جوڈیشل اینڈ لیگل سسٹم بھی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے, یا اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ پھر غلط ہے. وی آل آر پریکٹیکل پیپل. آپ کاروبار کرتے ہیں, ہم جوڈیشل والی سائڈ پہ ہیں, یہی ہم دیکھتے ہیں. ایک جو چیز لٹیگیشن کی چکی میں چلی جاتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. وی آر مائنڈفل آف دیٹ. کسی وقت پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کنسیو ہو رہا تھا, اس کی ایک جو شروعات تھی وہ یہ تھی کہ دس شوڈ بی اے کمرشل کورٹ فار آل اوور پاکستان, اور وہ جہاں سارے کشمیر کے جو کمرشل ڈسپیوٹس ہیں وہ یہاں پاس ہوں. بٹ ایونچولی دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن, اور وہ اٹ بیکیم ان جسٹ انادر ہائی کورٹ. کمرشل کورٹس بنانا یہ نیچرلی میں ایز اے چیف جسٹس یا ایز پارٹ آف دی جوڈیشری نہیں کر سکتا. اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے, یہ لیجسلیچر کا کام ہے. لاز جہاں تک ہیں جو موجودہ ان کے ہیں کہ جی لا ٹلٹ ٹورڈز ٹیننٹ کرتا ہے اور لینڈ لارڈ اینٹی ہے, اگین یہ لیجسلیچر کا کام ہے. یہ لیجسلیشن نے جو کیا ہے اس کے اوپر آئی وڈ ریکویسٹ, اینڈ آئی ایم شیور جس طرح پاسی صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ لیول پہ یا لیجسلیچر لیول پہ ایک بات ٹیک اپ کی ضرور کیجیے. یہ انہوں نے کرنا ہے. جوڈیشری کا کام ہے ٹو ریزالو ڈسپیوٹس, ٹو ڈیسائڈ کیسز اکارڈنگ ٹو لا, اور جو لا ہے اس کی موجودہ بیسس پہ. تو اس وقت موجودہ رینٹ لا ہے اس کی قانون میں پرووائڈ کرتا ہے کہ میٹر وڈ بی ریفرڈ ٹو میڈیشن, اور وہ آئی ایم شیور کہ ہمارے رینٹ کنٹرولرز کر رہے ہیں یا کریں گے. وہ میڈیشن میں آپ کے پاس آئیں گے, وہ آپ ایز میڈیٹرز اس کو جس طرح بھی ریزالو کریں گے, بائی آل مینس ڈو دیٹ, اور نیک نیتی سے اس کو کیجیے. ٹھیک ہے, جو بھی دونوں پارٹیز کو سن کے جو مسئلے کا حل ہے وہ نکالیے, ضرور نکالیے. دوسری ایک چیز میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا. بزنس کمیونٹی پوری دنیا میں, ہر ملک کی بزنس کمیونٹی از دی بیک بون آف دا سوسائٹی. ہم اس وقت جس طرح کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے اکنامک کرائسس ہیں, پلیز اپنا پورا کردار ادا کیجیے اس کے اندر, اینڈ ٹرائی ٹو بوسٹ بزنس جو ہے پاکستان میں اور جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے ٹو اٹس آپٹیمم, سو دیٹ ہم اس جو ایک مس میں ہیں, جو اس وقت جو پرابلم میں ہیں, وہ وہاں سے نکل سکیں. ٹھیک ہے. ایز فار ایز اسلام آباد جوڈیشری از کنسرن, آئی ایشور یو کہ جو ڈسپیوٹس ہیں, جو لٹیگیشن ہے, وہ قانون قاعدے کے حساب سے جلد ان کا فیصلہ ہوگا. میں ونس اگین آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی, اور میں اپنے خلوص اور نیک نیت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ایفرٹ ہے میڈیشن کا, یہ کامیاب ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیر نے کہا کہ ICCI میں ثالثی کونسل کے دفتر کا افتتاح کاروباری برادری کی غرایت داری کے تنازعات کا عدالتوں سے باہر تصفیہ کرنے کا ایک قابل تحسین اقدام ہے, اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسے مقدمات ثالثی کے لیے اس کونسل کو بھیجے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب, بختاوری صاحب, اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا, اور یہ آپ کا بہت بڑا اقدام ہے جو آپ نے یہاں پر میڈیشن سینٹر ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ڈلم ہے ہمارا پاکستان میں
کہ جب جوڈیشل سسٹم کے میں بندہ پھنس جاتا ہے تو اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے ایون ہائی کورٹ میں پہنچتے پہنچتے تک کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. سول سوٹ میں، سول کیس میں اتنا ٹائم لگتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کیس میں ٹائم لگتا ہے، پھر ہائی کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں. اور اس ڈیلے کے کافی سارے ریزنز ہیں. اس میں ججز کی تعداد، جیسے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کو بتایا، ججز کی تعداد بھی ایک ریزن ہے. اس میں کلائنٹس کا بھی طرف سے ڈیلے ہے. اب جو بندہ دکان کے اوپر قابض ہے وہ کہتا ہے کہ کیس کا فیصلہ لیٹ ہو، جس نے خالی کرانی ہے وہ کہتا ہے جلدی ہو. تو کلائنٹس کی بھی اس میں انٹینشن ہے، باقی اس میں ہڑتالیں ہیں، مینی فیکٹرز ہیں. اور اس ڈیلے کے لیے سپریم کورٹ تک فیصلے میں پہنچتے پہنچتے کئی سال لگ جاتے ہیں، جس کو ہم سارے ججز بھی ایڈمٹ کرتے ہیں. روز ہم کورٹ میں بھی اس چیز کا بیان دیتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے میڈیشن سینٹر کیا ہے. ہم بھی اپنی طرف سے ہائی کورٹ میں بھی کوشش کریں گے کہ جو ایسے کیسز ہمارے پاس آئیں جس میں چھوٹے ڈسپیوٹس اور لوگوں میں ایگو کی پرابلم نہ ہو وہ بھیجیں. اور امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے چلائیں گے. یہ تو ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں قدورتیں اور لوگوں کی نفرتیں اور اختلافات دور کرتے ہیں تو وہ جنت کے راستے پر چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بڑا نیک کام ہے اور میں ہائیلی اس کو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئی سی سی آئی کے صدر احسن ظفر بختیوری نے کہا کہ پاکستان کی پائیدار معاشی ترقی کے لیے تجارتی تنازعات کے حل کا مؤثر طریقہ کار اور فوری انصاف کا نظام ناگزیر ہے. تاہم پاکستان میں کاروبار سے متعلقہ قوانین کمزور اور پرانے ہونے کی وجہ سے عدالتوں میں کاروباری تنازعات کا فیصلہ ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جو مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے تشویش کا باعث ہیں. جس طرح سے ابھی چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے ایس آئی ایف سی بنائی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے جو جوڈیشری ہے وہ پاکستان کا ایک پلر ہے اور ان کو بھی اسی جو اکانومی کو خطرات لاحق ہیں اس کے لیے اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے اور ایک اسپیشل بینچ بننا چاہیے کہ پاکستان کے جتنے بھی بزنس ریلیٹڈ ایشوز لٹیگیشن میں ان کو جلد سے جلد سنا جائے، تاکہ وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے ہوتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے اور وہ لٹیگیشن ایک پرولونگ لٹیگیشن رہتی ہے جس کے بعد پاکستان میں وہ لوگ دوبارہ انویسٹ نہیں کرتے. اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین علیم عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، بہت پرانا اس ادارے سے انفیکشن ہے. تو یہ بھی گزارش کروں گا کہ جوڈیشل سائڈ پہ بھی اگر اس کو آپ ضرور دیکھیے، پر یہ لارجر بینچ میں آئیے. چیمبر کے سینئر رائے صدر فہد وحید، نائب صدر انجینئر عزیز اسلام ظفر، گروپ لیڈر خالد اقبال ملک، چیمبر کے سابق صدر اور یو بی جے پاکستان کے سیکرٹری جنرل ظفر بختیوری، اسلام آباد بار کونسل کے وائس چیئرمین راجہ علیم عباسی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نوید ملک اور چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر خالد چودھری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر کیسر امام سمیت وکلا برادری اور تاجر برادری کی ایک بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی.
सार साहब को भी मैं थैंक करता हूँ। अब मैं दारुल हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले और जो अपने इंसाफ के सिलसिले में बहुत ही अपनी पॉपुलर है और इस्लामाबाद के जो अवाम है उनके अंदर भी बहुत पॉपुलर है, जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिद फारूक साहब, नसर बख्तावरी साहब, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इनवाइट किया और ये आपका बहुत बड़ा अहसन इक़दाम है जो आपने यहाँ पर मीडिएशन सेंटर है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा डिलेमा है हमारे पाकिस्तान में कि जब जुडिशल सिस्टम के में बंदा फंस जाता है तो उसको कई साल लग जाते हैं और हमारे सामने इवन हाई कोर्ट में पहुंचते तक कई नस्लें खत्म हो जाती हैं। सिविल सूट में, सिविल केस में इतना टाइम लगता है, फिर डिस्ट्रिक्ट केस में टाइम लगता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और उस डिले के काफी सारे रीजन हैं। उसमें जजेस की तादाद, जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया, जजेस की तादाद भी एक रीजन है। उसमें क्लाइंट्स का भी तरफ से डिले है। अब जो बंदा दुकान के ऊपर काबिज है वो कहता है कि केस का फैसला लेट हो, जिसने खाली करानी है वो कहता है जल्दी हो। तो क्लाइंट्स की भी इसमें इंटेंशन है, बाकी इसमें हड़तालें हैं, मैनी फैक्टर्स हैं और उस डिले के लिए सुप्रीम कोर्ट तक फैसले में पहुंचते कई साल लग जाते हैं, जिसको हम सारे जजेस भी एडमिट करते हैं। रोज हम कोर्ट में भी इस चीज का बयान देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मीडिएशन सेंटर किया है। हम भी अपनी तरफ से हाई कोर्ट में भी कोशिश करेंगे कि जो ऐसे केसेस हमारे पास आए जिसमें छोटे डिस्प्यूट्स और लोगों में ईगो की प्रॉब्लम ना हो वो भेजें, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। ये तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि जो लोगों के दिलों में कदूरतें और लोगों की नफरतें और इख्तलाफात दूर करते हैं तो वो जन्नत के रास्ते पर चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा नेक काम है और मैं हाईली इसको आपको अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद है कि आपका ये मेडिटेशन सेंटर कामयाब होगा और इंशाल्लाह ताला आपको एक इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बहुत बड़ा एक मशवरा रहा था। थैंक यू वेरी मच।